گزشتہ کل کے پروگرام میں حضرت مفتی صاحب نے قرآن کریم کے 26ویں پارے سورہ محمد کی آخری آیت وہاں کے سامعین کو پڑھ کر سنائی، اور اس آیت کا مطلب بہت اچھے انداز میں مختصر وقت میں حضرت مفتی صاحب نے بیان کر دیا۔ آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جیسے قرآن کی جیسی عظیم خدمت کے لیے اللہ نے ہم سب کو جو قبول کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے۔ جس دن ہم نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، اس دن یاد رکھیے قرآن کا اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، جس دن آپ لوگ روگردانی کرو گے، منہ پھیر دو گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی، تم سے اچھی ہوگی۔ آج ہم حکومت کا رونا روتے ہیں کہ حکومت میں ایسے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے ہماری بعض عبادتوں پر پابندیاں لگا دی، بعض اسلامی طریقوں پر پابندیاں لگا دی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تاریخ کو، اگر آپ پڑھیں گے، جب بھی قوم بے راہ روی کی شکار ہوئی ہے، غلط راستے کی شکار ہوئی ہے، قوم جب بھی صراط مستقیم سے ہٹی ہے، اللہ نے اس کو جھٹکا دینے کے لیے کہیں نہ کہیں ظالم حکمراں کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ اور ہاں، جب بھی قوم سنبھل گئی، وہ دوسرے راستے سے نکل کر صراط مستقیم پر آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ عزت اور مرتبے کے ساتھ اقتدار کے اوپر بٹھایا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ ہمیں صراط مستقیم پر آنے کی ضرورت ہے، اور اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے۔ کیونکہ یہ تو 60-70 سال کی زندگی ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ اللہ کا انکار کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، ناستک لوگ۔ محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں، قرآن کا انکار، اسلام کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس کو گزار کر اصل زندگی جو قیامت اور آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ تو اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ بہت اچھی اور بہترین مثال سے حضرت مفتی صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ ایک موبائل ہے، اس موبائل کو ایک دوسرے سے کنیکشن کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس موبائل سے ہم ویڈیو دیکھنے کا کام کرتے ہیں، گیم کھیلنے کا کام کرتے ہیں، اور کیلکولیشن کا کام کرتے ہیں۔ چاہے ہم کسی بھی کام میں مشغول ہو، لیکن اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، یہی موبائل فون اپنے تمام کام چھوڑ کے کنیکشن کے کام کو پہلے کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ سمندر میں سفر کرتے ہیں، تالابوں میں سفر کرتے ہیں کشتی میں بیٹھ کر، تو کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن کب تک؟ جب تک یہ پانی کشتی کے باہر ہے تب تک یہ کشتی اور آپ سب محفوظ ہے، لیکن یہ پانی جب کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی بھی ڈوبے گی، آپ کو بھی لے ڈوبے گی۔ تو یہ دنیا ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ اس دنیا کو ہمیں کمانا ہے، لیکن دل میں بٹھا کے نہیں رکھنا ہے۔ جس دن یہ دل میں سما گئی، اس دن ہم اور یہ دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس عظیم رات میں ہمیں اپنے پیدائش کے اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور زندگی کو دوبارہ نئے انداز میں شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے آپ کے پاس تو بہترین موقع ہے، اتنا عظیم الشان مدرسہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ہماری جو بھی زندگی غفلت کے ساتھ گزری، آئیے مفتی صاحب کے پاس اور کہیے کہ جو زندگی غفلت کے ساتھ گزری ہے، زندگی میں کم از کم کوئی بھی قرآن نہیں سیکھ پائے، آپ ہمیں قرآن سکھا دیجیے۔ یہاں قراء حضرات موجود ہیں، حفاظ حضرات موجود ہیں، وہ آپ کو قرآن صحیح کرائیں گے، وہ آپ کو کم از کم اتنا قرآن سکھائیں گے کہ جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، ان کے پاس پوری ٹیم موجود ہے،
وہ آپ کی نماز درست کرائے گی۔ آپ کے معاملات درست کیجئے۔ ہمارے لین دین کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہم 0/سناٹا ہیں۔ آئیے حضرت مفتی صاحب کے پاس اور معلوم کیجئے یہ مدرسہ ہے کس کے لیے؟ اسی کے لیے تو ہے تاکہ اس پورے علاقے میں اور اس کے واسطے سے پورے عالم میں دین کی باغ و بہار ہو، دین پھیلے، لوگ سیکھنے کے لیے آئیں دین۔ اپنے معاملات کو یہاں آ کر درست کیجئے، اپنے معاشراتی زندگی، آپس کے لین دین کی زندگی، رشتہ دار والی زندگی، ان تمام زندگی کو یہاں آ کر درست کیجئے۔ اگر مدرسے جیسی عظیم عمارت اور اتنا عظیم مدرسہ ہمارے پاس موجود ہو، پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزارے، مدرسے سے اپنے تعلقات کو مضبوط نہ کرے، تو یہ ہم سب کی سب سے بڑی کوتاہی ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مدرسے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے، اپنے تمام معاملات کو علماء دین کی موجودگی میں آ کر حل کیجیے، اور ہماری زندگی تو جو کٹ گئی سو کٹ گئی، لیکن جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے وہ نسل برباد نہ ہو جائے، وہ نسل کہیں دین سے دور نہ ہو جائے، اس کی فکر ابھی سے کیجئے۔ اپنے لاڈلوں کو، اپنے بچوں کو مدرسوں سے واقف کرائیے، مدرسے میں بھیجئے، اتنے بچے مدرسے میں بھیجئے کہ حضرت مفتی صاحب کو اور کہیں زمین خریدنی پڑے، اور کہیں عمارتیں خریدنی پڑے، اور عمارتیں تیار کرنی پڑے، اور انشاءاللہ وہ ہر اعتبار سے اپنے علاقے میں دین کی شعاعوں کو پھیلانے کے لیے وہ ہر اعتبار سے تیار۔ کل سے میں ان کے پاس آیا ہوں، علاقے کے حالات کو معلوم کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، اور جس طریقے سے لوگوں کے معاملات حضرت مفتی صاحب بتاتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس سے پتہ چلا کہ یہ مدرسہ بہت اہم جگہ پر واقع ہے، ہم سب کو اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ پھر یہاں جو علماء کی ایک جماعت ہے حفاظ کرام کی موجودگی میں، قرائے حضرات کی شکل میں، اور اسی طریقے سے جو بھی علماء کرام موجود ہے ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ دشمنان اسلام میں آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میدان میں آ کر آپ سے مقابلہ کرے۔ دشمنان اسلام سب سے پہلا حملہ جو کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ عوام کا علماء سے ربط ختم ہو جائے۔ میں آپ کو ایک یقینی خبر بتاؤں کہ ہندوستان سے ایک جماعت ہے RSS والی جماعت، ان کا ایک قافلہ اسرائیل سفر کر کے گیا، اور ان سے معلوم کیا کہ آپ لوگ فلسطین جیسے بہادر عرب کے اوپر قبضہ کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فلسطین عربوں کا وہ علاقہ ہے جہاں انتہائی بہادر ترین قوم بستی، پورے عرب میں آج بھی ایسے بہادر لوگ موجود نہیں ہیں جو آج فلسطین میں موجود۔ تو انہوں نے معلوم کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ لوگ فلسطین جیسے علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہودی لابی نے اور یہودی کے بڑے بڑے پوپ نے ان کو یہ بات بتائی کہ ہم نے فلسطین کے علاقے میں آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پبلک کو، عوام کو اپنے علماء سے دور کر دیا۔ جب قوم اپنے ہی رہبر علماء سے دور ہو گئی تو وہ خرافات کی نظر ہو گئی، وہ رسم و رواجات ان کے اندر ایسے ایسے آ گئے جن کو دین بنا کر وہ کام کرنے لگے، علماء سے دور ہو گئے۔ جب علماء سے دور ہو گئے، علماء کا بھروسہ ٹوٹ گیا، علماء کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ اب یہ علماء مسجدوں میں کھڑے ہو کر، ممبروں پر کھڑے ہو کر قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ علماء پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہی RSS جماعت آج وہ کام ہندوستان کے علاقے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اس عظیم موقع پر، اس عظیم جگہ پر، کہ اللہ ان کے عزائم اور ارادوں کو ناکام فرمائے۔ آمین۔ جب تک علماء کے ساتھ ہمارا ربط رہے گا، مدرسوں کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں گے،
یہ چہرے پر داڑھی رہے گی اور سر پر ٹوپی رہے گی اور یہ سفید لباس میں جو ہم اجلے نظر آتے ہیں، یہی علماء کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ جس دن یہ نہیں رہے، ہم خدائے پاک کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔